بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان اور بہادری کی طویل داستان۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت میں وقف کیا۔ آپ قریش کے مشہور قبیلے بنو سہم سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ آپ کی زندگی نہ صرف قربانیوں سے عبارت ہے بلکہ ایمان کی پختگی اور بہادری کا ایک روشن باب بھی ہے۔ اسلام کی قبولیت اور ابتدائی مشکلات۔ حضرت عبداللہ نے جب اسلام قبول کیا تو یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں کفار مسلمانوں کو سخت اذیتیں دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی جان اور عزت کی پرواہ کیے بغیر اسلام کا علم بلند کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کئی مشکلات کا سامنا کیا اور دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور اسلام کے دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی۔ رومیوں کے ساتھ جنگ اور قید ہونے کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ کو رومیوں کے ساتھ جنگ میں قیدی بنا لیا گیا۔ یہ واقعہ خلافت فاروقی کے دور میں پیش آیا۔ رومیوں نے کئی مسلمان مجاہدین کو گرفتار کیا جن میں حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی شامل تھے۔ رومی بادشاہ نے جب آپ کے بارے میں سنا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی ہیں تو وہ نہایت خوش ہوا اور آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو اسلام سے ہٹا کر عیسائیت کی طرف مائل کریں تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی شکست ثابت ہو۔ بادشاہ کی دعوت عبداللہ بن حذافہ کا جواب۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے تو بادشاہ نے آپ سے کہا اگر تم اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی سلطنت میں بڑا مقام دوں گا، تمہیں عزت دولت اور طاقت سب کچھ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا اے بادشاہ اگر تم مجھے اپنی پوری سلطنت دے دو تو ساتھ میں دنیا کی تمام دولت دے دو تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بادشاہ نے جواب سن کر غصے سے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بدترین سزا دوں گا اور تمہاری زندگی ختم کر دوں گا۔ جان کے امتحان کا آغاز۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ کے ایمان کو آزمانے کے لیے ان پر سخت دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ کو قید میں ڈال دیا گیا اور کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے شراب اور حرام کھانے کا سامان رکھا گیا لیکن آپ نے ان چیزوں کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ بادشاہ کو جب اطلاع ملی کہ یہ شخص اپنے ایمان پر قائم ہے تو اس نے ایک نیا حربہ آزمایا۔ آپ کے سامنے ایک دیگ لائی گئی جس میں ابلتا ہوا تیل تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک مسلمان قیدی کو دیگ میں ڈال دیا جائے تاکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ مبتلا ہو جائے۔ ابلتے تیل کے قریب امتحان۔ جب اس قیدی کو دیگ میں ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اپنے ساتھی کی قربانی کو بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ دیکھا اور کوئی خوف ظاہر نہ کیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت عبداللہ کو بھی دیگ کے قریب لے جایا جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بادشاہ نے سوچا کہ شاید یہ اب ڈر گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا تم اپنے دین سے پھرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا ہرگز نہیں، میرے یہ آنسو اس لیے بہے ہیں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں۔ کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتی جنہیں میں بار بار اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتا۔
بادشاہ کا پیشکش اور حضرت عبداللہ بن حذافہ پیش کر بادشاہ آپ کے ایمان اور جرأت سے بےحد متاثر ہوا اور کہا اگر تم میرے ماتھے کو بوسہ دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا میں تمہارے ماتھے کو اس شرط پر بوسہ دوں گا کہ تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو۔ بادشاہ نے یہ شرط قبول کر لی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور بادشاہ نے تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ واپسی پر صحابہ کرام کا محبت طرح استقبال۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ اور دوسرے قیدی مدینہ واپس لوٹے تو خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے ان کی بہادری اور حکمت کو سراہا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کو بوسہ دے۔ نتیجہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی یہ عظیم داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور آزمائشیں کسی مومن کو اس کے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔